فاتح اس کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاطف صاحب. ڈاکٹر عاطف پی ایچ ڈی ہیں سی ایس اور اے آئی سے ریلیٹڈ بڑا ان کا کام ہے. ان کی بک ہے, بہت بڑے کام کیے ہیں انہوں نے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ آج سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سیکنڈلی یہ بتائیے گا کہ جو بک لانچ ہے آج کی, اس بک لانچ میں خاص طور پہ اس بک میں کیا کچھ ہے؟ اس وقت میں بیسیکلی سائبر سیکیورٹی کے جو درپیش خطرات ہیں اس ملک کو, آنے والے خطرات اور ممکنہ خطرات, صحیح. تمام خطرات کے بارے میں اس میں آگاہی دی گئی ہے. اس میں اسٹریٹجیز کو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ خطرات کو بھانپ سکتے ہیں. زبردست. اور اس کے علاوہ اس کو انکاؤنٹر کس طریقے سے کرنا, ان سے بچنا کیسے ہے, یہ تمام ڈیٹیل میں چیزیں کرافٹ کی گئی ہیں. نالج لیا گیا آپ کا تمام اداروں سے, جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں, انڈسٹری اکیڈیمیا, ان تمام چیزوں کو ملا کر ایک بہت ہی خوبصورت ریسرچ کو کرافٹ کیا گیا اس میں. اچھا یہ کہیے گا کہ یہ جو آپ کی بک ہے, یہ بک کیا پاکستان اور بھارت جنگ سے پہلے تیار ہو چکی تھی یا اس کے بعد آئی؟ دیکھیں, یہ جس طریقے سے اس جنگ کے بارے میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ فتح پاکستان کی ہوئی اس جنگ میں, اور فتح تبھی ہوئی کہ جب ہمیں خطرات کا پتہ تھا, ہم نے پہلے سے تیاری کی تھی. وداؤٹ پریپریشن ایسا نہیں کہ لکی ڈرا نکلا, اس کی ویل پریپریشن تھی. تو چونکہ پریپریشن اس کی اچھی تھی, اسی طریقے سے یہ کتاب 3 سال پہلے لکھنا شروع کر دی تھی. ہم خطرات کو جانتے تھے, ہمیں پتہ تھا کہ چونکہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچر ہیں, تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ والی ٹیکنالوجی ابھی آ چکے, اے آئی آ جائے گی, اور اے آئی کے بعد اے جی آئی آ جائے گی, جنریٹو اے آئی آ جائے گی, تو آپ کے پاس ہورائزنز بہت سارے اوپن ہو جائیں گے ہیکرز کے لیے, کرمنلز کے لیے. تو کرمنل کلپبلٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اس طرح کی چیزیں ہم نے کرافٹ کرنی سٹارٹ کر دی تھی. تو ہم پہلے بھانپتے تھے, چیزوں کا پتہ تھا, دیٹس وائی اس کو تیار کیا. لکیلی پھر اس ایونٹ کے بعد پھر اس کو منظر عام پہ ہم لے آئے ہیں, تو انٹرلنک کر گئی. اچھا, یہ آگے مستقبل میں جو ہے یہ ہمارے کتنا کام آ سکے گی, خاص طور پہ ہمارے فورسز سے ریلیٹڈ جو لوگ سائبر جیسے مطلب یہ کہ اہم ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ ہے؟ جی بالکل, یہ بالکل ان کے کام ان کے کام ضرور آئے گی. اس کے اندر تمام ٹیکنیکس, اسٹریٹجیز اور کس طریقے سے ان کے ہم نے چیزوں کو لے کر چلنا, تمام چیزیں اس کے اندر ڈیفائن کی گئی ہیں. یہ اداروں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہے, اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہے. ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اداروں کی چیزیں اس میں لکھی ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن جنرلی جو چیزیں ہیں, ٹیکنیکس ہیں جو پتہ ہونی چاہیے, وہ ہم نے سمجھ. میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ادارے اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ فور شور وہ آپ کے پرائمری اس کے یوزرز ہیں, ان کو لازمی پڑھنی چاہیے تاکہ جو چیزیں رہ گئیں پیچھے ان کو بھی ڈفٹیل کر لیا جائے. گڈ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ایک تو ہمارا جو انٹرنیٹ ہے, ٹھیک ہے, جو آپ ایک ڈیٹا کے ذریعے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی تھریٹ کو آپ روکتے ہیں یا اس کے لیے آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے سگنل کے ذریعے تھریٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں فرق کیا ہے, اور کیا اس کو روکنے کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے؟ دیکھیں جی, جو سگنل والی چیز بتا رہے ہیں وہ تو اسی طریقے سے نا کسی چیز کو پہلے سے بھانپ جانا, اس کے بارے میں کوئی آپ کو انفارمیشن آ جائے, کوئی انٹ رپورٹ آ جائے آپ کو, یا ٹولز آپ کے ڈیٹیکٹ کر لیں کسی چیز کو, تو اس کے اوپر آپ پریکاشن میجرز لیتے ہیں. جو ڈیٹا والی چیزیں بتاتے ہیں, 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, کانفیڈینشیلٹی ہے, انٹیگریٹی ہے. دونوں چیزیں کانفیڈینشیلٹی والی چیز جب کمپرومائز ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا ڈیٹا کمپرومائز ہو گیا ہے, لیکن ڈسکلوز نہیں کیا, ہیکر خاموشی سے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, کمپرومائز کر کے بیٹھ گیا. بڑی خوبصورت چیز ہے, 7 8 10 سال 15 سال جب تک بیٹھا خاموشی سے وہ لے جا رہا ہے ڈیٹا, انفارمیشن لے رہا ہے. انٹیگریٹی کے اندر کیا ہے, وہ اس کو مینیپولیٹ کر دے گا. واٹ اف کہ اس نے مینیپولیٹ کر دی اور 7 سال بعد جا کے پتا چلتا ہے کہ جیسے کہ انڈیا کے ایک ہاسپٹل تھا, اس کا ڈیٹا کمپرومائز ہوا, تو ان کو 7 سال بعد جا کے پتا چلا کہ ہمارا ڈیٹا کمپرومائز ہے, ٹھیک ہے, وہ چینج ہو گیا, آلٹر ہو گیا, وہ زیادہ خطرناک ہے. اسٹیٹس چینج ہو گئے, ٹھیک ہے. اسٹکس نیٹ ہمارے پاس 2007 میں جو ہوا ہے ایران کا ایٹامک ریکٹر, دیٹ از ون آف دا بگیسٹ ایگزامپل آف دس انسیڈنٹ, کہ اس میں بھی انہوں نے سائیکلز ہی ریکٹرز کی چینج کیے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں, اچھا, ہر لحاظ سے خطرات ہیں. صحیح. جو سگنل کے ذریعے جو خطرات آتے ہیں ان کے لیے مطلب یہ کہ کوئی ایسا اسٹریٹجی نہیں بنائی گئی اب تک کہ ان کو نہیں, کیسے؟ بالکل اسٹریٹجی بنائے گی. دیکھیں جس طریقے سے ملٹری کے اندر ارلی وارننگ سسٹمز ہیں, سائبر کے اندر بھی ارلی وارننگ ریڈارز ہیں جو کہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے, ان چیزوں کو کنٹرول کرنے ہیں. آنے والا خطرہ, سب سے بڑا خطرہ جس سے لوگ اویئر نہیں ہیں, سیٹلائٹ ہیکنگ. نئی چیزیں آ رہی ہیں, سیٹلائٹ ہیکنگ. سیٹلائٹ کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں. واٹ اف کے سیٹلائٹ ہی ہیک ہو گئے ہیں, آپ سوچیں کہ کتنی بڑی تباہی ہے. ٹھیک ہے, چیزیں ڈیکوائے ہو رہی ہیں, ڈیپ فیک چیز آ رہی ہے, اور سیٹلائٹ ہیک ہو جائے تو پھر تو میں گیم از گون. اسی پہ سگنل سے مراد میری یہی تھی, ٹھیک ہے, کہ آپ کا ٹرانسپونڈر جو ہے میں اس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا, شاید آپ خود ہی چلے گئے اس طرف. بالکل بالکل, تو میں اس اچھا, پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, اس لیے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر ایک سیٹلائٹ ہی ہیک ہو جاتا ہے تو اس کا کیا. دیکھیں, اس کے اوپر تو ابھی ورکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, سیٹلائٹ بھی لوگوں نے اپنے اپنے ان کے اوپر اس پروجیکٹس کو بھی انہوں نے آگمنٹ کر دیا کہ سیٹلائٹ بھی چونکہ بڑھیں گے, کنٹریز اپنے اپنے بنانے لگ پڑے ہیں, تو اس کے اوپر پھر خطرات بھی بڑھنے لگ پڑے. چونکہ خطرات بڑھنے لگ پڑے, پھر اس کے اوپر ریمیڈیز بھی تیار ہونے لگ پڑے. لوگوں نے ریسرچ کرنی شروع کر دیا ان کو بچانا کیسا ہے. تو یہ تو جنگ چلتی رہے گی, ایول کی اور رائٹ تھنگ کی. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں. میری اگلی کتاب آ رہی ہے ڈارک سائیکالوجی آف سائبر کرمنلز, جس میں سائبر کرمنلز کی سائیکالوجی کو میں اسٹڈی کر رہا ہوں کہ کیا یہ سائیکوپاتھ ہیں کچھ لوگ بیچ میں, کیا پرابلمس کیا ہیں, ان کی سائیکی کیوں ڈفرنٹ ہے, یہ اچھائی کی طرف کیوں نہیں ہے, ایول مائنڈ کیوں ہے, کیوں اس چیز کو یہ پالتے ہیں اور نرچر کر کے اس کو آگمنٹ کر کے سامنے لے کے, تو ان کی سیٹسفیکشن کیا ہوتی ہے. تو اس کے اوپر بک لکھ رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بھی انویل کریں گے. تو بہت شکریہ. ایک تو آپ یہ کہیے گا کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے. میسج میں یہی دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو کہ کام کریں, چیزوں کو اسٹڈی کریں اور اس کے اوپر اپنی اسکل سیٹ کو انہانس کریں. ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ ایم اے اردو کر رہا ہے, یہ آرٹس کا بندہ ہے اور اس کو سائبر سیکورٹی کی اویئرنس نہیں ہونی چاہیے. ڈیٹا سب کا ہے, سب کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے, والد کا نام, والدہ کا نام, کہاں پہ رہتے ہیں, فون نمبر کیا ہے, تمام ڈیٹا سب کا موجود ہے. آپ کرتے کیا ہیں, اٹھتے بیٹھتے کیا ہیں, آپ کی پروفائلنگ مینٹین ہو سکتی ہے. تو آپ سائبر سیکورٹی کی اویئرنس رکھیں, سائبر ہائیجین کا خیال رکھیں, اپنے بچوں کو ٹرین کریں, اپنے یوتھ کو ٹرین کریں. یہی کنٹریبیوشن ہے جو ہم لوگ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عاطف. بہت شکریہ سر, تھینک یو تھینک یو. تو یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عاطف صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا, کیا اخذ کیا. یہ ہمیں اپنے کامنٹس کی صورت میں ضرور بتائیے گا.